صوبہ پنجاب کا دارال حکومت لاہور پوری دنیا میں ایک مشہور اور تاریخی شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایک کہاوت بھی مشہور ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھے وہ چمے نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے اس تاریخی شہر کے بارے میں آپ کو ایسے حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں جو کوئی نہیں جانتا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی فالو ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو دوستو، لاہور ہزاروں سالوں سے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ کبھی یہاں ہندو راج رہا، کبھی مسلمان حکمران رہے، سکھوں کا تسلط رہا اور کبھی انگریز راج۔ تاریخ کی کتابوں میں لاہور کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں، مگر تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ لاہور کی بنیاد رام چند جی کے بیٹے لوہو نے رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور کا نام ہندوؤں کے دیوتا راما کے بیٹے لاوا سے پڑا۔ اس لڑکے کو لو کے نام سے پکارا جاتا تھا اور اس لو نامی لڑکے کے لیے تعمیر کیا جانے والا قلعہ لو آور سے مشہور ہوا، جس کا واضح معنی لو کا قلعہ تھا۔ اسی طرح صدیاں گزرتی گئیں اور پھر لو آور کا لفظ بالکل لاہور میں بدل گیا۔ اسی طرح ایک اور نظریے کے مطابق دو بھائی لاہور اور کاسود مہاجر بھائی تھے جو اس سرزمین پر آئے، اور جن میں سے ایک بھائی کو لوگ آج لاہور کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ دوسرے بھائی کاسو نے پھر قصور آباد کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی قصور پڑا۔ یہ دونوں نظریات صدیوں پرانی برصغیر کی کہانیاں بیان کرتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لاہور اس وقت بھی کتنا معروف تھا جب اس کا اپنا نام ہی نہیں تھا۔ یہ نظریہ چاہے ہندو دیوتا کا ہو یا پھر ہندو بھائیوں کا، شہر لاہور واقعی دنیا کا تاریخی شہر ہے۔ آپ نے اکثر لاہوریوں کے لیے ایک مخصوص لقب رنگ باز ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو رنگ باز کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اکبر اور شاہ جہاں کے دور میں لاہور نیل کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوتا تھا۔ شہنشاہ اکبر نے لاہور کے قلعے سے ذرا فاصلے پر ہندوستان میں نیل کی پہلی باقاعدہ منڈی قائم کی۔ یہ منڈی اکبر کے نام پر اکبر منڈی کہلائی اور اس سے ملک علاقہ رنگ محل کہلایا۔ لاہور کے مضافاتی علاقے اور موجودہ ساہیوال میں میلوں تک نیل کے پودے تھے، اسی نسبت سے اسے آج بھی نیلی بار کہتے ہیں۔ اس وقت لوگ ان پودوں سے ست نکالتے تھے اور اس ست کو بڑی بڑی کڑاہیوں میں ڈال کر پکایا جاتا تھا اور اس کا پاؤڈر بنا کر ڈلیاں بنائی جاتی تھی، اور یہ ڈلیاں ٹوکریوں اور بوریوں میں بند ہو کر اکبری منڈی پہنچتی تھی اور تاجروں کے ہاتھوں میں بکتی تھی، جبکہ کچھ گاڑیوں کے ذریعے ممبئی اور کلکتہ پہنچتی تھی، جہاں سے انہیں فرانسیسی اور اطالوی تاجر خریدتے تھے۔ یہ لوگ اس ست کو جہازوں میں بھرتے تھے اور یہ نیل بعد ازاں اٹلی کے ساحلی شہر جنیوا تک پہنچ جاتا تھا۔ جنیوا فرانسیسی شہر نیم کے قریب واقع تھا، اس لیے اسے نیم شہر یا ڈی نیم کہا جاتا تھا، جہاں ہزاروں کھڑیاں تھیں۔ ان کھڑیوں پر موٹا سوتی کپڑا بنا جاتا تھا اور یہ کپڑا سراج کہلاتا تھا۔ سراج کپڑا بن کر جنیوا پہنچتا تھا۔ جنیوا کے انگریز اس کپڑے پر لاہور کا نیل چڑھاتے تھے اور کپڑا نیلا ہو جاتا تھا۔ وہ نیلا کپڑا بعد ازاں درزیوں کے پاس پہنچتا اور درزی اس سے مزدوروں، مستریوں اور فیکٹریوں کے ورکرز کے لیے پتلونے سیتے تھے۔ وہ پتلونے بعد ازاں جنیوا شہر کی وجہ سے جینز کہلانے لگے۔ جینز پتلونے مشہور ہو گئی تو ڈینیم شہر کے تاجروں نے جوش حسد میں اپنے کپڑے کو ڈینیم کہنا شروع کر دیا۔ یہ ڈینیم کپڑا آہستہ آہستہ ڈینم بن گیا۔ جینز اور ڈینم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہوئے اور یہ ڈینم جینز بن گئے۔ اس جینز کے تین عناصر تھے۔ ڈینیم کا کپڑا لاہور کا نیل اور جنیوا کے درزی۔ مغلوں کے دور میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو شاید جینز نہ بنتی، اور اگر بنتی بھی تو کم از کم یہ نیلی نہ ہوتی، کیونکہ جینز کا نیلا پن بہرحال لاہور کی مہربانی تھا۔ دوستو، اگر آپ آج بھی انگریز کی پرانی ڈکشنریاں نکال کر دیکھیں تو آپ کو ان ڈکشنریوں میں نیل کا نام لاہوری ملے گا، کیونکہ گورے اس زمانے میں نیل کو لاہوری کہتے تھے۔ فرانسیسی، اطالوی، پرتگالی اور ڈچ اسی نیل کے لیے ہندوستان آتے تھے، جبکہ برطانوی افیون کے لیے یہاں آئے اور پھر پورا ہندوستان ہتھیا لیا، اور پھر لاہور کے لاہوری نیل کو نظر لگ گئی۔ مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا اور یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں، اطالویوں اور پرتگالیوں کو مار بھگایا، اور یوں نیل کی صنعت زوال پذیر ہو گئی۔ دوستو، نیل لاہوری نہ رہا، مگر لاہور کے شہری آج بھی رنگ باز ہیں۔ لاہوریوں کو یہ خطاب ممبئی اور کلکتہ کے تاجروں نے دیا تھا، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت فارسی زبان رائج تھی اور فارسی میں کسی بھی پیشے سے وابستہ لوگوں کو باز کہا جاتا تھا، مثلاً پتنگ بنانے والے پتنگ باز اور کبوتر پالنے والے کبوتر باز۔ اس مناسبت سے رنگ بیچنے والے رنگ باز ہو گئے۔ چنانچہ کلکتہ اور ممبئی کے تاجر نیل کی صنعت سے وابستہ لاہوریوں کو رنگ باز کہنے لگے، تو اس زمانے میں کیونکہ لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، چنانچہ پورا لاہور رنگ باز ہو گیا، اور یہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اندرون لاہور میں، جسے پرانا لاہور بھی کہا جاتا ہے، مغلیہ دور حکومت کے دوران دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے فصیلیں یا دیواریں تعمیر کی گئی تھی، جن میں سے کچھ اب بھی موجود ہیں اور تاریخ کے ان منٹ نقوش کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان میں شاہ عالمی دروازہ، موچی دروازہ، اکبری دروازہ، یکی دروازہ، مستی دروازہ، ٹکسالی دروازہ اور موری دروازہ منہدم ہو چکے ہیں، جبکہ بھاٹی دروازہ، دلی دروازہ، کشمیری دروازہ، لوہاری دروازہ، روشنائی دروازہ اور شیراں والا دروازہ آج بھی قائم ہے۔
अगर हम दिल्ली दरवाजे की बात करें तो यह 400 साल पुराना दरवाजा है। मुगलों के दौर में तामीर किया गया था, जिसे मरकजी दरवाजे की हैसियत हासिल थी और हर शाम इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, जबकि मुगलों के दौर में यह सबसे मसरूफ गुजरगाह हुआ करती थी। यहां तक कि दिल्ली दरवाजे से शाही वफद लाहौर में दाखिल होता था। इस दरवाजे के अकब में शाही हमाम और वजीर खान मस्जिद मौजूद है। मस्जिद वजीर खान की तामीर 10 दिसंबर 1461 में 7 साल के तवील अरसे के बाद मुकम्मल हुई। ये गेट वजीर खान मस्जिद की तरफ जाने वाले बाजार में खुलता है और आगे शाह आलम मार्केट और सोहा बाजार की तरफ जाता है। इसके अलावा मशहूर अकबरी मंडी भी दिल्ली दरवाजे के साथ ही वाक़ है। यह शहर लाहौर के 13 दरवाजों में से एक है जो मुगल शहनशाह अकबर के दौर में तामीर किए गए थे और शहर की हिफाजत के लिए 30 फुट ऊंची किला बंद दीवार से मुंसलिक थे। दोस्तों, इसी तरह मोची दरवाजा भी लाहौर में अपनी तारीखी अहमियत रखता है, लेकिन यह भी अब अपना वजूद खो चुका है। मगर यह भी हकीकत है कि इस दरवाजे के नाम में तजाद पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दरवाजे के पास मोची बैठा करते थे और जूते ठीक करते थे, इस वजह से इसका नाम मोची दरवाजा पड़ गया। जबकि कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इसका नाम एक ऐसे शख्स के नाम पर रखा गया जो मुगल दौर में दरवाजे का मुहाफिज था, जिसने सारी जिंदगी दरवाजे की हिफाजत और देखभाल की। मोची गेट पर कदीम जमाने की फनी तामीर की अक्कासी करने वाले शाहकार मौजूद हैं, जबकि मुबारक हवेली, निसार हवेली और लाल हवेली भी यही मौजूद है। इसके अलावा लाहौर शहर के मगरिब में वाक़े भाटी दरवाजा भी खास अहमियत का हामिल है और यह दरवाजा उन 6 दरवाजों में से एक है जो आज तक सलामत है। आपको बताते चलें कि जब शहनशाह अकबर ने शहर को मशरिक की तरफ फैलाया और इसे 9 अजला में तकसीम किया, तो भाटी गेट और इसके बाजार ने मशरिक में मुबारक खान और मगरिब में तलवारा के दरमियान सरहद कायम की। यह दरवाजा भाट कौम के नाम से मंसूब है, जबकि भाटी गेट से बाहर हजरत दाता अली हजवेरी का मजार भी वाक़ है। हर जुमेरात की शाम कवाल और नात खां कवाली और हम्दो सना पेश करने के लिए यहाँ जमा होते हैं। यही वजह है कि आज भी यहाँ मजहबी खुतबा